نبوت اور رسالت کا ایک تقاضا پتہ ہے کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے جو بشارتیں ہمیں دی ہیں، جو جنت کی بشارت ہمیں دی ہے، اپنی نظریں ان بشارتوں پر گاڑ دیں. اور انبیاء علیہ السلام نے جس چیز کا ڈراوا دیا ہے، جس چیز سے خبردار کر دیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں. انبیاء علیہ السلام بشیر اور نذیر بن کر آتے ہیں دوست. سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اترے ہیں آپ. اللہ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان وہ ایک گروہ پیدا کیے گئے ہیں. ظاہر ہے ہم سارے انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ ایک. ہم سارے انسانوں کو جو دین دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک. تو سارے انسان ایک گروہ کی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں. لیکن پھر ہوا کیا؟ انسانوں کے درمیان اختلاف ہوا. ان گروہی اختلافات کو مٹانے کے لیے، ان گروہی تقسیموں کو ختم کرنے کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ ہمارے درمیان گروہی اختلاف نہ رہے، ہمارے درمیان گروہی تقسیم نہ رہے. اور وہ ہمیں بشارت دینے والے تھے، جنت کی بشارت، کامیابی کی بشارت. وہ ہمیں ڈراوا دینے والے تھے کہ اگر تم گروہ کے اندر اپنے آپ کو بانٹ لو گے، اگر تم مسلمان آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے تو پھر اس نزاع کا بھیانک نتیجہ تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا. نہیں نظر آ رہا آپ کو اسلامی دنیا میں؟ اسرائیل کبھی ایران پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی قطر پر حملہ کر دیتا ہے، کبھی ترکی کو دھمکی دے دیتا ہے. یعنی وہ دنیا کے 1.5 کروڑ یہودی 200 کروڑ مسلمانوں پر غالب ہیں. ایک لفظ نہیں کہہ سکتے آپ، ان کی ایک گولی کا جواب نہیں دے پا رہے ہم، ان کے ایک میزائل کا جواب نہیں دے پا رہے ہم، UN میں کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھا پا رہے ہم. یہ ہماری حالت ہے. تو انبیاء علیہ السلام بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. ہم اپنے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں بشیر اور نذیر. سورہ فاطر مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی جب ظلم و تشدد ٹھیک ٹھاک طریقے سے مکہ میں ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی. دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھریاں چل جاتی ہوں گی. سامنے کون ہے؟ خودی رشتہ دار. سامنے کون ہے؟ قبیلے کا آدمی. سامنے کون ہے؟ خاندان کا شخص. سامنے کون ہے؟ عربی بولنے والا. اور وہ میری بات مان نہیں رہا، وہ میری بات سن نہیں رہا، وہ میری بات سننے پر تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہیں ان انت الا نذیر. رسول پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر یہ عرب لوگ، اگر یہ عرب دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی، آپ کی بات نہیں مان رہی، تو آپ کا کام منوانا تھوڑی ہے، آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے. ان انت الا نذیر، آپ وارنر ہیں، آپ خبردار کرنے والے ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. آپ کا کام ہے جو مان لیں انہیں جنت کی بشارت دو، اور جو نہ مانیں انہیں خبردار کر دو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تاریخ انسانیت کے پہلے رسول تھوڑی ہیں. آپ سے پہلے بے شمار انبیاء دنیا کے اندر آ چکے ہیں، اور ہمارا اصول یہ رہا ہے جہاں بھی ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی، جس علاقے میں انسان بستے تھے، جس جگہ پر انسان رہتے تھے اور وہاں ہماری رہنمائی کی ضرورت تھی، ہم نے وہاں اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اپنا نذیر بھیجا ہے، اپنا خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اپنا وارنر ہم نے بھیجا ہے. تو نبی کیا ہوتا ہے؟ بشیر اور نذیر ہوا کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا نا، وہ جو بخاری مسلم کی
معروف روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انی انا النذیر العریان۔ یاد رکھیں دوستو، محمد علیہ السلام قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہا، تو رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں گویا کہ براہ راست ہم سے مخاطب۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انی انا النذیر العریان، لوگوں میں واضح طور پر تمہیں ڈرا دینے والا ہوں، تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، اس شخص نے میری بشارت اور میرے انذار کا حق ادا کر دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی۔ ومن عصانی وکذب ما جئت بہ من الحق، اور اس شخص نے میری بشارت اور میرے انذار کی ناقدری کی، جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلا دیا۔ تو رسول تو خود اعلان کر رہے ہیں میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن ہو زیادتی رہی ہے نا، مذہب اسلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ دور زوال میں ہر امت اندھی عقیدتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں دست بستہ مسلک بریلویہ کے علماء سے یہ درخواست کروں گا، خدا را تھوڑی توجہ کریں۔ کیسے ہماری ایمانی غیرت گوارا کر رہی ہے، رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور بھنگڑ ڈالنے والے بھنگڑ ڈال رہے ہیں، رسول کے نام پر ڈانس ہو رہا ہے، رسول جیسی سنجیدہ ہستی پر، اس کے نام پر جسم تھرک رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں۔ ہماری ایمانی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ مسلک بریلویہ کے علماء کی اللہ کی قسم سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اگر انہوں نے اس بڑھتے ہوئے گمراہی کے سیلاب کو نہیں روکا، آنے والا وقت اس سے زیادہ تباہ کن ہوگا۔ غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن سے عید میلاد النبی ثابت کرنے لگے۔ اب جو آیت آپ کو اپنے مطلب کی لگتی ہے، جہاں سے آپ کو نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں دلیل بن سکتی ہے، چاہے وہ بن رہی ہو نہ بن رہی ہو، آپ اسے دلیل بنا دیتے ہیں۔ اب اگر